وطن کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، لازم ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور ریاست کی بقا اور اس کے دفاع کا فرض ادا کریں۔ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں ہوشربا حقائق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی کٹپتلی ہے۔ لاکھوں ڈالر، اربوں روپے غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ سیاست میں لایا۔ 351 غیر ملکی کمپنیوں اور 34 غیر ملکی شہریوں سے غیر قانونی فنڈنگ لی گئی۔ اور ہم تو ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں، میں تو اول دن سے اس موقف پہ ہوں کہ اس نے اسرائیل سے بھی مدد لی ہے، اس نے ہندوستان سے بھی مدد لی ہے، اور آج جو حقائق سامنے آئے ہیں تو فنڈ دینے والے شہریوں کا تعلق اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک اور فن لینڈ سمیت کئی ممالک کے ساتھ ہے۔ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جن ممالک کے نام یہاں آئے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بطور ریاست کی ہی نہیں سوچ رہے، بلکہ پاکستان کی اسلامی حیثیت اور ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے ان کی سوچ دنیا کے سامنے آئی ہے۔ یہی ممالک ہیں کہ آج جن ممالک سے ان کو فنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لہذا پاکستان کا آئین جو ہمارے ملک کے نظریے کا تعین کرتا ہے وہ ان کے نشانے پہ ہے، اور ملک کی اس اسلامی حیثیت کا خاتمہ ان کے ایجنڈے پر تھا۔ جو ملک سامنے آ رہے ہیں ان کے اس فنڈنگ سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا اور انہوں نے اس کو کس ایجنڈے کے ساتھ پاکستان میں ان کیا تھا۔ 13 بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے، 16 بینک اکاؤنٹس انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آدمی کو ہنسی آتی ہے، یکدم سے بیانات دینے شروع کیے، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا۔ لیکن تھوڑا سا جب ہوش آیا تو آج الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آ گیا۔ بھائی تمہارا کل کیا ہوش تھا، تمہارا آج کیا ہوش ہے؟ ایک دن الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہو، اگر پنجاب میں ضمنی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، دوسرے دن آپ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بنو کے پریس کانفرنس سے یہ بات کہی تھی کہ اب وہ فوری طور پر ٹرن لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے بھی تازہ دو دن پہلے کا ضمنی الیکشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن فارن فنڈنگ کیس اب ان کے دماغ میں سوار ہو گیا ہے۔ اب وہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن بلیک میل نہیں ہوا، اس نے فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ 2013 تک کے اکاؤنٹس کا حساب کتاب ہے۔ جب ایک دفعہ 2013 تک کے اکاؤنٹس اس طرح کی چوری کی نکل آئے ہیں تو اب ہم سوچتے ہیں کہ 2013 کے بعد کا بھی حساب لیا جائے ان سے۔ ہم کوئی مدعی نہیں تھے ان کے خلاف، مدعی بھی ان کی پارٹی ہی کا ایک فاؤنڈر ممبر تھا، اکبر ایس بابر صاحب۔ انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا اور انہی کو سرخروئی ملی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، وہ ان کے حقائق کو نہیں جھٹلا سکا۔
सबूत फराहम किए हैं तो स्टेट बैंक ने फराहम किए हैं। वो एक इदारा है और उनकी हुकूमत के दौरान भी किए हैं। सिक्योरिटी कमेटी अगर उसने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी है तो उनकी हुकूमत के दौरान में दी है। ऐसा भी नहीं कि खुदा न खास्ता उनकी मुखालिफ किसी हुकूमत ने इन रिपोर्टों को जबरदस्ती निकलवा के इलेक्शन कमीशन पेश करवाया है। तो इस एतबार से यह जरूर था कि 8 साल से इल्तिवा में पड़ा हुआ एक मुकदमा क्यों पड़ा हुआ है, इस पर जरूर सियासी लोगों ने बात की है। लेकिन दावा करना, मुकदमा चलाना, उसकी पैरवी करना, उस हवाले से सबूत पेश करना, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, स्टेट बैंक के मालूमात, ये सब कुछ उसका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो सब इदारों ने किया है और हकायक की बुनियाद पर ये सारा कुछ किया है। 2014 में ये मुकदमा उनके खिलाफ दायर हुआ था और फिर अकबर एस बाबा साहब ने 2011 में ही, जैसे कि उनके बयानात से जाहिर होता है, इमरान खान को जाती तौर पर इन तमाम गैर कानूनी धंधों से और इन जराइम से आगाह किया था, जो उनके बयानात कहते हैं। तो फिर इसको ये कहना कि जी मुझे तो इन चीजों का इल्म ही नहीं था, ये फिर एक उज़्र लंग है, बदतरस गुनाह है। इस किस्म का उज़्र वो कैसे कौम के सामने पेश कर सकता है कि मुझे पता ही नहीं था। अपने दस्तखतों से बैंक अकाउंट खुलवाए और इलेक्शन कमीशन के फैसले में वो तमाम रिपोर्ट तफसील से लिख दी गई है। बैंक नंबर, उसमें आने वाले तमाम रकूम की तफसील, रिकॉर्ड बता रहा है कि इमरान खान के अपने दस्तखतों से आने वाली दरखास्तों पर ये अकाउंट खोले गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हजारों दस्तावेजात पर मबनी नाकाबिल तरजीह शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए। ये रिकॉर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर की तमाम बैंकों और मालियाती इदारों से जमा किया था। सिर्फ एक बैंक की बात नहीं है, सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि अब जिस तरह मैंने किसी जमाने में कहा था कि भाई सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है, तो आज भी मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की जिम्मेदार है और उनके मरकजी ओहदेदार हों या सूबाई ओहदेदार हों, ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। और तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं और अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। और जाहिर है कि इमरान खान खुद हो या डॉक्टर आरिफ अलवी हो, इनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पार्टी के ओहदे से भी और मुल्क की सदारत से भी, क्योंकि अब ये मुजरिम साबित हो चुके हैं। एक मुजरिम जो रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब कभी कहता है जी जिन लोगों के नाम लेता है वो दुनिया से जा चुके हैं, तो मलबा अपने मरहूम साथियों के ऊपर डालने की भी कोशिश कर रहा है। किस कदर भोंडी हरकत है। पीटीआई के ओहदेदारान, अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए फौरी तौर पर। पार्टी के 4 मुलाजिमीन को निजी अकाउंट्स में मुल्क के अंदर और बाहर से पैसा जमा करके इजाजत क्यों दी गई है उनको? घर के 4 मुलाजिमीन हैं, उनके नाम पर अकाउंट खुले हुए हैं, उनमें पैसा आया हुआ है, तो उनको गिरफ्तार करके उनसे मजीद तफसीलात हासिल की जाए। यह कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इसमें पार्टी चेयरमैन हो या सेक्रेटरी जनरल हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो, ये सब कुछ उन्हीं की इजाजत से हुआ है और ये सब लोग इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। ये आज के इजलास में
دوستوں نے جو ذکر کیا ہے، میرے خیال میں پھر ایک دفعہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت مسئلہ اسٹیٹ کی بقا کا ہے، ریاست کی بقا کا ہے، اور ریاست کی بقا کے لیے ریاست کے دفاع کے تمام ذمہ داران اور سرزمین وطن کی دفاع کے جذبے سے سرشار ان تمام اداروں، تمام قوتوں اور تمام تنظیموں کو ایک جان ہو کر اس ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، سب چیزوں سے ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، ملک کی بقا کی جنگ لڑیں اور اس قسم کے جرائم پیشہ طبقوں کو ملک کی سیاست سے اکھاڑ باہر پھینکے۔ اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے عبرت کا، تاکہ آنے والی نسلیں اس قسم کے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ خدا حافظ۔ آبادی کا دوبارہ سیمپل سینسس کیا جا رہا ہے، آپ کے گھر پہ نہ آئے تو آپ سڑکوں پہ آ جائیں۔ ہم سے اس دفعہ آپ ہمارے گھروں میں ہمیں گننے نہیں آئے تو ہم سڑکوں پہ آ کے اپنے آپ کو گنوا لیں گے۔ پچھلے 2018 کے انتخابات میں کراچی کے اس اہم ترین حلقے سے ہمارا حلقہ 245 PIB جہانگیر روڈ لائنز ایریا اور صدر کے کچھ علاقوں کے قیمتی ووٹوں کو گنا نہیں گیا۔ اس دفعہ آپ پاکستان کے سب سے پڑھے لکھے ووٹرز کے مینڈیٹ کو عزت دیں، احترام دیں، تعظیم دیں اور اس کو پاکستان کے ایوانوں تک پہنچانے۔ میں تمام ارباب اختیار سے اور الیکشن کمیشن سے بھی اس حوالے سے کوئی ڈنڈی ماری گئی تو کراچی